ماں باپ کے سامنے اف مت کرنا. ماں باپ کو بولنے دو گالیاں بکرا پڑے میاں گالیاں بکنے دو, تمہارے منہ سے تیز جملے نہ نکلے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, جھلکنا نہیں. اور جب یہاں تک آ جاؤ کہ وہ تیز بولیں تم نرم بولو, وہ چیخے تم چلاؤ تم چپ رہو, وہ تکلیف پہنچائیں تم اف نہ کرو. وَخْفِضْ جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, جب ان کے سامنے جاؤ تو انکساری سے سمٹے بیٹھے رہو, ان کو عقلنے دو, ان کو عقل کے چلنے دو. تم رہو تو ذرا سہمے ہوئے دبے ہوئے. وَخْفِضْ جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور یہ ساری زحمتوں کے ساتھ نہ ہو, رحمتوں کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ باپ یہ اللہ کہاں سے آ گیا, اب بڈھے کے سامنے چپ رہنا پڑے گا. یہ نہیں, اندر سے دل خوش ہو کہ ہم اس زندگی کی تعظیم کر رہے ہیں جس کا صدقہ یہ زندگی ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, شان انکساری سے اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا. اور جب یہاں تک پہنچ جاؤ تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا, اب تم ان کے لیے ہم سے نماز میں دعا مانگو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پالنے والے یہاں تک تو میں آ گیا ہوں, اب تو ایسا کر کہ ان پر میرے ماں باپ پر وہ رحمت نازل کر جیسے رحمت انہوں نے مجھ پہ نازل کی تھی جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یہ اسلام کی احسان شناسی تھی کہ اپنے بزرگوں کو مت چھوڑو. زندگی 3 رخ رکھتی ہے, ماضی, حال, مستقبل. ماضی بھی علم دیتا ہے, حال بھی سکھاتا ہے, مستقبل بھی درس دیتا ہے. یہ ماں باپ ماضی, حال تمہاری زندگی, مستقبل تمہارے بچے, تینوں زندگی تمہارے ساتھ رہنی چاہیے. ماں باپ کو دیکھتے رہو, ان کے وہی حقوق ہیں جس کو وہ چاہیں تمہیں پرووائڈ کرنے پڑیں گے. ہمیں کیا ملے گا؟ قدرت کہتی ہے احسان کرو ان سے, پیمنٹ لو ہم سے. اللہ لا یضیع اجر المحسنین, احسان کرنے والے کو ہم مایوس نہیں کریں گے, اجر سے روکیں گے نہیں. تو خدمت کرو ان کی, پیمنٹ بشکل عبادت لو ہم سے. ان کی خدمت کرو, ثواب کے کھاتے میں نام لکھا چلا جائے گا. یاد رکھو ہمارے احکام 2 رخ لیے ہوئے ہیں, ایک شریعت, ایک فطرت, جس کو میں عرض کر چکا ہوں. کوئی شریعت کا باغی ہوتا ہے, ممکن ہے وہ معاف ہو جائے. شریعت اپنے مجرم کو معاف کر سکتی ہے, فطرت اپنے مجرم کو معاف نہیں کر سکتی. شرابی بخشا جائے اللہ کو اختیار ہے, مگر شرابی کے گردے خراب نہ ہو, نشہ نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شریعت اپنے مجرم کو معاف کر دیتی ہے, فطرت اپنے مجرم کو معاف نہیں کرتی. مطلب کیا ہے؟ جیسا ماں باپ کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا کرے گی. کیش پیمنٹ ہے اس دنیا کے اندر. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا خیال کرے تو ماں باپ کا تم خیال کرو. کہانی ہے بچپن میں پڑھی تھی ہم نے. اندھیری رات میں ایک جوان باپ, جوان بیٹا بوڑھے باپ کو لیے جا رہا تھا. ندی نزدیک آئی, ٹھنڈی ہوا آنے لگی. جب ندی نزدیک آئی تو باپ نے اوپر بیٹھے ہوئے کاندھے پہ کہا, میرے لال گہرے پانی میں ڈبونا. بیٹا رک گیا. کیا کہتے ہو؟ کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں, گہرے پانی میں ڈبونا. کم پانی میں بڑی مشکل سے دم نکلتا ہے. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟
کہا بیٹا جو تو کرنے جا رہا ہے میں کر چکا ہوں. میں نے اپنے باپ کو ڈبویا تھا تو آج یہ توقع ہے کہ تو بھی مجھے ڈبو دے، مگر گہرے پانی میں. بیٹا چند قدم چلا، رکا، ٹھہرا، پلٹا. بیٹا پلٹ کیوں رہے ہو؟ کہا میں تاریخ دہرانا نہیں چاہتا، میں بھی بیٹے کو پال رہا ہوں. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس دنیا میں جیسا انسان کرتا ہے یہ عمل مکافات ہے. یہ جرموں کی سزا ہے کہ تم نے بھی کسی کے گھر اجاڑے تھے، آج تمہارے بھی گھر اجڑے ہیں. کل تم نے بھی نہتوں کو مارا تھا، آج بھی تم کو نہتہ کر کے مارا جا رہا ہے. کل تم نے دوسروں کی عزتیں لوٹی تھی، آج تمہاری عزتیں لوٹ رہی ہیں. چیختے کیوں ہو؟ For every action there is equal and opposite reaction. یہ عمل مکافات ہے. قدرت کبھی، فطرت کا نظام کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. یہ کل مسلمانوں نے جو غلط حرکتیں کی تھیں آج اس کا یہ قہری رد عمل ہے جو ہماری نسلوں کا وصول ہو. مسلمان نے بھی کسی کے گھر اجاڑے ہوں گے جو گھر اجاڑے ہیں، کچھ ایسے بھی جرم کیے ہوں گے کہ جس کو قدرت کبھی معاف نہیں کرتی. لہذا یہ آج مسلمانوں کی ذبح خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے گزشتہ اعمال ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. یہ وقت کی عجیب و غریب پکار ہے جو کبھی ختم نہیں کر سکتی. اور اب سمجھ میں آتا ہے ثانیہ زہرا کا وہ جملہ، اے کوفیو تم روتے رہو گے، تم نے جرم ہی ایسا کیا ہے کہ تمہاری خطائیں کبھی معاف نہیں ہو سکتی.